الحمد لله الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنعام بجوامع الكلم وجواهر الحكم وصل على سيد الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وأشرف الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. عید کا دن پھر آیا ہے، آؤ کچھ اس پر غور کریں. عید کا دن پھر آیا ہے، آؤ کچھ اس پر غور کریں. ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا، آؤ کچھ اس پر غور کریں. فکر کا سورج کہاں تک آیا، فکر کا سورج کہاں تک آیا، آؤ کچھ اس پر غور کریں. کتنی دھوپ ہے کتنا سایہ، آؤ کچھ اس پر غور کریں. یہ دیکھیں ہم راہ عمل میں کتنی دور تلک آئے ہیں. یہ دیکھیں ہم راہ عمل میں کتنی دور تلک آئے ہیں. کیا تعمیر کیا کیا ڈھایا، آؤ کچھ اس پر غور کریں. ایک خوش دل نے یہ ہنس کر کہا چھوڑو بھی ان باتوں کو. ایک خوش دل نے ہنس کر کہا چھوڑو بھی ان باتوں کو. جمع کیا ہے نیکیوں کا کتنا سرمایہ، آؤ کچھ اس پر غور کریں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والد کو دفاع کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں، آج کا دن عید الفطر کا دن ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو اس کے افطار کے وقت میں ہے، اور دوسری خوشی اس کی اپنے رب سے ملاقات کے وقت میں ہے۔ جو افطار کے وقت میں اس انسان کو خوشی ہوتی ہے، جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں، اس کو افطار اصغر کہا جاتا ہے، چھوٹی افطاری۔ اور جو عید کا دن ہوتا ہے یوم الفطر، اس کو افطار اکبر کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا افطاری کا دن ہے، اور رب العالمین کے ہاں سے جو بندوں کو وہاں پر انعام ملنے والا ہے، اور اس دن کو بھی یوم الجائزہ کہا گیا ہے، انعام ملنے کا دن، بدلہ ملنے کا دن۔ اور اس انعام ملنے کے دن کے اندر رب العالمین کی طرف سے جو بندے کو اس موقع پر ایک انعام مل رہا ہے، ایک تحفہ مل رہا ہے، تو یہ تحفہ ملنے کے دن میں اس انسان کو جو خوشی اور مسرت محسوس ہو رہی ہے، یہ در حقیقت اس کے لیے اس خوشی کی چھوٹی سی جھلک ہے جو رب العالمین کے ہاں جا کر اسے ملنے والی ہے۔ اس خوشی کی تھوڑی سی جھلک رب العالمین نے اس بندے کو دنیا میں دکھائی ہے کہ میرے بندے، یہ دنیا میں چھوٹی سی خوشی ہے تیرے لیے، لیکن اس کے بعد اصل خوشی تیرے لیے آخرت میں آنے والی ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے رب کے حکم کی تعمیل کی ہے، تو نے رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کیا ہے، اور تو نے اپنے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے۔ اور جتنے آپ واقعات دیکھ لیں قوموں کے، انہوں نے ان کی جو خوشی کے دن ہیں، جو ان کی عیدوں کے دن ہیں، وہ ان کے کسی نہ کسی واقعے سے منسوب ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن 25 دسمبر سمجھا، حالانکہ تاریخی اعتبار سے یہ نہیں ہے، اور اس دن انہوں نے عید منانا شروع کر دی۔ یہودیوں نے جس دن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے نجات ملی اور فرعون پانی میں غرق ہوا، اس دن میں انہوں نے عید منانا شروع کر دی۔ تو جس طرح ان لوگوں کو ان کے عید کے مواقع ان کی ان خوشیوں کے ساتھ، ان کے ان واقعات کے ساتھ منسلک ہیں، ہماری خوشی، ہماری عید، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید یہ ہے۔ اور ہماری عید آپ اندازہ کریں کہ ہماری رمضان المبارک جیسی اہم عبادت کے اختتام پر رب العالمین کی طرف سے تحفے کے طور پر ہمیں دن دیا جاتا ہے جس کو عید الفطر کا دن کہا جاتا ہے۔ اور ہماری دوسری عید، عید الاضحیٰ، یہ ہماری حج جیسی بڑی عبادت کی تکمیل پر ہمیں یہ تحفے میں دن دیا جاتا ہے، اسے ہم عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ تو ہماری عیدیں عبادات سے منسلک ہیں، کسی واقعات سے منسلک نہیں ہیں، اس لیے کہ قوموں کے واقعات، قوموں کی تاریخیں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ نہیں ہوا کرتی، کہ اگر وہ ایک آدمی کہے کہ جی میرے آباء و اجداد ایسے تھے، ان کی تاریخ ایسی تھی، میں ان کی وجہ سے شاید بہت آگے نکل جاؤں گا، پوچھا یہ جائے گا کہ تم کیا عمل لے کے آئے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں کیا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے تمہارے لیے فیصلہ اسی کے مقدر ہوگا۔ تو اپنے اعمال ہمارے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گے اور ہم نے رب کے حکم کی تعمیل کی ہوگی، تو پھر جب ہم عید منائیں گے تو ہماری وہ عید ہماری حقیقی عید ہوگی، اور رب العالمین کی طرف سے ہمیں اس میں خوشی کا سامان میسر ہو۔ اور پھر عید کا دن جو ہے ہمیں ملا گیا، جو عطا کیا گیا، یہ جس کو یوم الجائزہ کہا جاتا ہے، اس دن کو رب العالمین اپنے بندوں کو دیکھ کر فخر فرماتے ہیں۔ یہ جو آپ حضرات تشریف لا رہے ہیں، آپ کا آنا اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسندیدہ ہے،
لیکن ساتھ مالک نے ایک حکم دیا ہے کہ جب تم اپنے گھروں سے آتے ہو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تم اپنی گنتی کو مکمل کر چکے ہو، جو رمضان المبارک کے دن تھے ان کی گنتی کو تم نے پورا کر لیا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اب اللہ کی تکبیر کو بلند کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلو۔ آج کے دن کا ترانہ ہی ہے، وہ کیا ہے ذرا اپنی زبان سے سب حضرات بآواز بلند پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ جملہ مالک کائنات کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے اس جملے کو دیکھ کر جب یہ بندے اپنے مالک کے گھر کی طرف جاتے ہیں، عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور ان کی زبان پر یہ ایک ترانہ ہوتا ہے، اللہ کے نام کا ترانہ ہوتا ہے، اللہ کی کبریائی کی بلندی اپنی زبان سے کر رہے ہوتے ہیں، تو مالک اپنے فرشتوں کو بلاتے ہیں۔ کن فرشتوں کو؟ انہی فرشتوں کو بلاتے ہیں جن فرشتوں نے تخلیق انسان کے وقت جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جن فرشتوں نے اس وقت کہا تھا کہ آپ ان کو پیدا کر رہے ہیں اور یہ لوگ تو زمین میں جا کر خون خرابہ کریں گے، یہ تو قتل و غارت کریں گے، یہ تو خون خرابہ کریں گے، تو رب العالمین نے اس وقت جب ان فرشتوں نے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، مولا آپ ان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں خون خرابہ کرنے والے ہیں، جو زمین میں فساد مچانے والے ہیں، مولا کریم ہم جو ہیں نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہیں۔ تو مالک کائنات فرشتوں کو ہر سال یہ حکم دیتے ہیں۔ اس وقت تو میرے مالک نے یہ کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جان سکتے، جو میں جانتا ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں نا، مجھے پتا ہے کہ جو میری تخلیق کا شاہکار ہے یہ بعد میں جا کر کیا بننے والا ہے۔ رب العالمین ان فرشتوں کو اس وقت یہ حکم دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں انی اعلم ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اور پھر رب العالمین نے ان فرشتوں کو یہ بھی کہا کہ دیکھو تمہارے اندر نیکی کی صلاحیت ہے، گناہ کی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ انسان جسے میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اپنا نائب بنا رہا ہوں، اپنا قاصد بنا رہا ہوں، یہ انسان گناہ کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یقیناً ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو گناہ کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے مالک کے حکم پر، میرا مالک اپنے فرشتوں کو دیکھ کر یہ ارشاد فرماتا ہوگا کہ میرے فرشتوں دیکھو اس بندے کو میں نے کہا میرے نام پہ صبح سے شام تک تو نے بھوکا رہنا ہے، اس نے کہا لبیک یا رب جلیل، میں تیرے حکم پہ حاضر ہوں۔ میں نے کہا صبح سے شام تک پیاسا رہنا ہوگا، اس نے کہا لبیک۔ میں نے اسے کہا کہ تو نے صبح سے شام تک اپنی آنکھوں کو جھکانا ہوگا، اس نے کہا لبیک۔ میں نے اس کو جو حکم دیا اس نے میرے حکم کی تعمیل کی، میری آواز پر لبیک کہا، میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اس کے گھر میں فریج میں اس کے پاس پانی ٹھنڈا موجود تھا، اس کے کمرے میں اس کو دیکھنے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے میرے حکم کو پورا کیا۔ میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے اس نے سب کچھ داؤ پہ لگا کے اپنے مالک کی محبت میں ڈوب کر صبح سے شام تک روزے رکھ کے اس قدر عبادات کی ہیں کہ فرشتوں آج یہ انسان تم سے بھی آگے نکل گیا، آج یہ انسان تم سے بھی آگے نکل گیا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس پہ ہوتی ہے محنت زیادہ۔ جب انسان فرشتوں سے افضل بننا چاہتا ہے اس کے لیے محنت ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ قیمت کیا ہے کہ اپنے مالک کے حکم پر اپنی نظروں کو جھکا دینا، اپنے مالک کے حکم پر زبان کو غلط بولنے سے بچا لینا، اپنے مالک کے حکم پر اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے اندر ہر چیز کو بھلا کر یہ کہنا کہ مولا جو تیرا حکم ہے وہ میرے لیے سب سے پہلے ہے، ساری دنیا بعد میں ہے، تیرا حکم سب سے پہلے ہے۔ جب بندہ یہ کرتا ہے تو فرشتوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ آپ ان کو پیدا کرنا چاہتے، میرا رب ہر سال فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں وہ دیکھو میرے بندے جن کے بارے میں تم کہتے تھے خون خرابہ کریں گے،
تم کہتے تھے فساد کریں گے، آج میرے ان بندوں کو دیکھو کہ میرے ان بندوں نے میرے حکم کو پورا کیا ہے، میرے فریضے کو ادا کیا ہے، اور فریضے کو ادا کرنے کے بعد میرے یہ بندے آج میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، آج میرے حکم کی تعمیل کے لیے میری عیدگاہ کی طرف آ رہے ہیں۔ بتاؤ میرے فرشتوں، اس مزدور کی کیا اجرت ہونی چاہیے جس نے اپنا کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا اس کی اجرت یقیناً اس کو پوری ملنی چاہیے۔ تو میرے مالک پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تم گواہ ہو جاؤ، میرے علو شان کی قسم، میری مرتبے کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں نے ان تمام لوگوں کے لیے اپنی بخشش کا اعلان کر دیا۔ جو عیدگاہ کے اندر آ رہے ہیں میرے حکموں کو پورا کر کے، آج میرے ان سب کے لیے اپنی بخشش کا اعلان کر دیا ہے، مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ میں نے ان سب کے لیے نہ صرف بخشش کا اعلان کیا بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ کس قدر خوبصورت جملہ! یہ چھوٹا سا ہے کہنے میں، لیکن عمل کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے اتنا بڑا جملہ ہے کہ میں اور آپ ساری رات اور ساری دن اور ساری زندگی اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں، ہم تب بھی اس مالک کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ مولا تو نے ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عملوں کو، جو عبادت کا حق تھا وہ ہم نہیں کر سکے، جو نماز کا حق تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، جو روزے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، ہم نے تو ٹوٹی پھوٹی نکمے مزدوروں کی طرح مزدوری کی ہے، ہم نے تو ان مزدوروں کی طرح مزدوری کی ہے۔ نہ جانے مولا اس مجمع کے اندر تیرا کوئی ایسا مقبول بندہ بھی ہوگا جس کی عبادات تجھے پسند ہوں گی، جس کا رونا دھونا تجھے پسند ہوگا، جس کی آہوزاری تجھے پسند ہوگی، جس کی رات کی شب بیداری تجھے پسند ہوگی، جس کا رات میں تراویح میں کھڑے ہونا تجھے پسند ہوگا۔ یہاں پر اس مجمع کے اندر جو ایک تیرا مقبول بندہ ہوگا مولا، اس کی برکت سے سارے لوگوں کے لیے اللہ کی ذات اس کی برکت سے سب کے لیے مغفرت اور معافی کا اعلان فرما رہے ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا فیصلہ! اور پھر عید کے دن خاص طور پر انعام جو مل رہا ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، یہ رات لیلۃ الجائزہ اور یہ دن یوم الجائزہ، اور اس انعام کے دن کے اندر پھر آپ یہ اندازہ کریں فجر کے بعد حکم کیا مل رہا ہے؟ آج تمہیں اشراق نہیں پڑھنی، آج اشراق کی چھٹی ہے، اشراق کی نماز بھی پڑھنی نہیں ہے آج۔ اور پھر آگے فرمایا کہ آپ عیدگاہ میں آ جاؤ۔ جب عیدگاہ میں آتے ہیں آذان ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، ہر نماز کے اندر آذان بھی ہوتی ہے، تکبیر بھی ہوتی ہے، اور جمعے کی نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی آذان بھی ہے، تکبیر بھی ہے، لیکن آج میرے مالک نے حکم دیا آج نہ آذان ہوگی نہ تکبیر ہوگی، اور خطبہ یہ بھی امام سے کہا کہ تم بعد میں پڑھ لینا، پہلے میرے بندوں کے میرے سامنے اپنی جبین نیاز جھکا لینے دو، میں اپنے بندوں پہ اپنے کرم کی بارش برسانا چاہتا ہوں، میں اپنے بندوں پہ اپنے فضل کی بارش برسانا چاہتا ہوں، میں پہلے ان کو اتنا نوازنا چاہتا ہوں، یہ اپنی پیشانی میرے سامنے جھکا لیں، اور جھکانے کے بعد جب یہ میرے سامنے جھکا کر میری رحمتوں کی بارش حاصل کر لیں گے، پھر اس کے بعد تم خطبہ پڑھ لینا تاکہ ان کو وہ خطبہ بھی ادا ہو جائے، میری تکبیر و تحمید بھی اس خطبے کے اندر کثرت سے ہو جائے، اور اللہ کی محبت اور اس کی معافی ہم سب کو مل جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان عبادات کو جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی کی ہیں، اللہ ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ مولا ہم نے جو عبادت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا، میرے محبوب نے ہمیں ہر عبادت کے اختتام پر استغفار کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو کہ مولا ہماری عبادت اس قابل نہیں کہ ہم تجھے دکھا سکیں، مولا ہماری عبادت اس قابل نہیں کہ تیرے سامنے ہم اس کو پیش کر سکیں۔ جس طرح نماز کے بعد میرے محبوب اللہ اکبر ایک مرتبہ فرماتے اور 3 مرتبہ استغفر اللہ فرماتے، اس میں حکمت یہ تھی کہ 3 مرتبہ استغفار کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، بلکہ استغفار اس لیے ہے کہ مولا جیسے نماز پڑھنے کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، جیسے اس کے اندر قیام کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، رکوع کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، اور جتنی اس کی تسبیحات کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہوا، استغفار اس لیے کرنا ہے۔
تو اس دن میں خوشی اور غم میں شریعت نے ایک اعتدال کا درس دیا ہے کہ دونوں کے اندر ایک توازن قائم رکھا جائے، کہ دونوں کے اندر حد سے نہ بڑھا جائے، خوشی میں اپنے مالک کو بھول نہ جائیں۔ جو رب خوشیاں دینا جانتا ہے وہ خوشیوں کو غموں میں تبدیل کرنا بھی جانتا ہے، اس لیے مالک کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکانا اور اس کے حکم کے آگے فرما برداری کی زندگی گزارنا، یہی مالک کو پسند ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس عید کو ہمارے لیے حقیقی عید بنائے۔ لیس العید لمن لبس الجدید، اس کی عید نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے، انما العید لمن خاف الوعید، عید اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے ڈر گیا، جو اس نے جن چیزوں سے ڈرایا ان سے ڈر گیا، اس کی عید ہے۔ اللہ ہماری عید کو حقیقی عید بنائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا، عید کی نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں کہ سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھنا ہے اور اس کے بعد سبحانک اللہم ثنا پڑھی جائے گی، اور ثنا پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، امام نے بھی اللہ اکبر زبان سے کہنا ہے اور مقتدیوں نے بھی کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھوں کو اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی قرات ہوگی، قرات کے بعد دوسری رکعت ہوگی، دوسری رکعت کے اندر بھی پہلے قرات ہوگی اور قرات کے بعد 3 تکبیرات زائد ہوں گی۔ ان تینوں تکبیرات میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے، پہلی میں، دوسری میں اور تیسری میں۔ چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک نہیں اٹھانا بلکہ اسی طرح رکوع میں چلے جانا ہے۔ اگر عید کی نماز میں کہیں امام بھول بھی جائے تو پیچھے سے لقمہ دینے کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے خود بخود معافی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی بھول جاتا ہے اس میں تو اللہ رب العزت کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ لیکن اس کا طریقہ یہی ہے جو آپ کے میں نے عرض کر دیا۔ احباب صفوں کو درست فرما لیں، جو احباب باہر کھڑے ہیں یہ اوپر تشریف لے جائیں، اوپر 2 ہال موجود ہیں، ان کے اندر تشریف لے جائیں۔